امریکہ اور ایران مذاکرات کے درمیان ایک بار پھر ایک وقفہ سامنے آ چکا ہے اور اس کی کیا وجہ ہے، اور ایران نے اس پوری صورتحال سے پاکستان کو بھی آگاہ کر دیا ہے۔ ہم بات کریں گے امریکہ اور ایران کے مابین جو مذاکرات شروع تھے، اور امریکی کچھ وفود بھی پاکستان پہنچ چکے ہیں، ان کے کچھ طیارے نور خان ایئر بیس پر لینڈ کیے گئے تھے، جن میں ان کی گاڑیاں اور دیگر جو ان کی ضروریات کے سامان ہے، سیکیورٹی سے متعلق جو ان کی ایڈوانس ٹیمیں ہیں وہ پاکستان پہنچ چکی تھی، اور ایران کا ایک اعلیٰ سطحی وفد بھی پاکستان پہنچنا تھا، ان کی ٹیمز نے بھی پاکستان پہنچنا تھا۔ مگر گزشتہ رات اسٹریٹ آف ہارمز میں ایک واقعہ پیش آیا، جس کے بعد ایران نے شدید احتجاج اپنا ریکارڈ کروایا، اور ایران کا یہ موقف ہے کہ امریکہ کی جانب سے اسٹریٹ آف ہارمز میں جو ناکہ بندیاں کی جا رہی ہے، اور ان کے گزشتہ رات ایک جہاز کو بھی جو روکا ہے اور اس میں موجود لوگوں کو بھی گرفتار کیا ہے، جس پر ایران نے شدید اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا ہے۔ ایران نے اس حوالے سے جو اس مذاکرات کے مابین جو ثالث کا کردار ادا کر رہا تھا پاکستان کو بھی تمام تر صورتحال سے آگاہ کر دیا، اور ایران کے جو وزارت خارجہ کے جو ترجمان ہیں اسماعیل بقائی، ان کا کہنا ہے کہ امریکہ ایران کے ساتھ مذاکرات سے متعلق سنجیدہ دکھائی نہیں دے رہا، نہ ہی وہ کوئی ایسی سنجیدہ کوششیں کر رہے ہیں۔ جب مذاکرات ہو رہے ہوتے ہیں، اس دوران کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں ہونی چاہیے، مگر ایران پر مسلسل امریکہ اپنی کارروائیاں بھی کر رہا ہے اور اس مذاکرات کو سبوتاج کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ ایران نے اس مذاکرات سے، چونکہ اس مذاکرات کا ثالث پاکستان ہے، تو پاکستان کو تمام تر صورتحال سے بھی آگاہ کر دیا ہے، جبکہ امریکی خبر رساں ایک ادارے نے خبر بھی دی ہے کہ پاکستان کے جو فیلڈ مارشل ہے سید عاصم منیر صاحب، جو ہیں چیف آف ڈیفنس فورسز، انہوں نے اس حوالے سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی ٹیلی فونک رابطہ کیا ان سے، اور ان کو تمام تر جو ایران کے تحفظات ہیں ان سے آگاہ کر دیا ہے، اور اس حوالے سے جو امریکی صدر ہیں انہوں نے بھی کہا کہ جو ایران کے جو تحفظات ہیں ہم ان پر سوچ بچار کے بعد اپنا جواب دے دیں گے۔ تو ایران اور امریکہ کے مابین جو مذاکرات کا یہ سلسلہ تھا، یہ بڑا ایک اہم مرحلے میں داخل ہو چکا تھا۔ پاکستان میں تمام تر تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں، اور آج کے دن ریڈ زون کے اندر جتنے بھی سرکاری دفاتر تھے ان سے بھی چھٹی دے دی گئی تھی، ورک فرام ہوم کی ہدایت جاری کر دی گئی تھی، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو دیگر ادارے تھے، جس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، ان کے رجسٹرار نے بھی مراسلہ جاری کیا تھا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ بھی آج بند تھا، اور ریڈ زون کے اندر کسی بھی قسم کے غیر متعلقہ افراد کے داخلے پر بھی پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ تو یعنی پاکستان کے اندر مذاکرات کی تمام تر تیاریاں مکمل تھی، مگر اس کے بعد امریکہ نے جس طرح گزشتہ رات اسٹریٹ آف ہارمز میں ایران کے جو ایک جہاز سے متعلق جو کارروائی کی ہے، اس کے بعد اب ایران نے انکار کر دیا، اور انہوں نے ثالث جو پاکستان ہے اس کو بھی باضابطہ طور پر آگاہ کر دیا، اور پاکستان نے بطور ثالث اپنا موقف امریکہ کے جو ایران کا موقف تھا وہ امریکہ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ پاکستان کی یہ خواہش ہے اس وقت کہ خطے میں امن ہونا چاہیے، خطے میں استحکام آنا چاہیے، اور خطے کی جو معیشت ہے وہ بہتر ہونی چاہیے۔ تو سفارتی تعلقات بڑھا دیے پاکستان نے، جو ہمارے ذرائع ہیں ان کا دعویٰ ہے کہ پاکستان اس وقت مسلسل امریکہ اور ایران دونوں کے ساتھ رابطے میں ہے، اور جو دیگر ممالک ہیں جو اس تمام تر مرحلے میں ثالث کا کردار پاکستان کے ساتھ ادا کر رہے ہیں، اور ان کی خواہش ہے کہ خطے میں امن ہو، تو پاکستان نے بھی رابطے شروع کر دیے، اور پاکستان کی یہ خواہش ہے کہ جلد از جلد وہ مذاکرات کا حتمی دور ہے وہ شروع ہو۔ پاکستان اور امریکہ اور جو یو ایس، جو پاکستان ان کے مذاکرات کروا رہا ہے، امریکہ اور یو ایس یعنی اور ایران کے جو مذاکرات ہیں یہ ایک مثبت طریقے سے اپنے انجام تک پہنچے، تو پاکستان نے بطور ثالث دونوں ممالک سے رابطے بھی شروع کر دیے، اور دونوں ممالک کا جو موقف ہے وہ سن کے ایک دوسرے سے آگاہ بھی کر رہے ہیں۔ گزشتہ روز بھی پاکستان کے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے جو ایران کے صدر ہے ان سے ٹیلی فونک رابطہ کیا تھا، اور تقریباً 45 منٹ تک اس ٹیلی فونک رابطے میں گفتگو ہوئی تھی، اور اس گفتگو کے دوران پاکستان نے جو دیگر ممالک ہے، وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے جس طرح 3 ممالک کا دورہ کیا، اس دورے سے بھی ایران کے صدر کو آگاہ کیا، اور ایران کے صدر نے بھی پاکستان کا خصوصی شکریہ ادا کیا، ثالثی کے کردار پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ ساتھ ہی ساتھ اسلام آباد کے اندر کی اگر میں صورتحال کی بات کروں، یہ تو سفارتی بات تھی، اب اسلام آباد کی صورتحال کی اگر میں بات کروں، وفاقی وزیر داخلہ سید محسن رضا نقوی نے بھی امریکی سفارت خانے کا دورہ کیا، ان کی قائم مقام سفیر سے بھی ملاقات کی، سیکیورٹی امور پر بھی بات چیت کی۔ اس کے ساتھ ساتھ وزیر داخلہ سید محسن رضا نقوی نے ایران کے سفارت خانے کا بھی دورہ کیا، اور ایران کے اسلام آباد میں جو سفیر ہے ان سے بھی ملاقات کی، یعنی دونوں سفارت خانوں کا دورہ بھی کیا، اور ان کو اس مذاکرات سے متعلق آگاہ بھی کیا، تمام تر صورتحال سے آگاہ کیا، سیکیورٹی پلان سے آگاہ کیا،
اور جو دیگر جو ان کے لیے انتظامات کیے گئے تھے اس سے آگاہ کیا اور کہا کہ پاکستان مکمل طور پر تیار ہے دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات کرنے کے لیے۔ دونوں سفارت خانوں نے، ایران کے سفارت خانے نے بھی اور امریکہ کے سفارت خانے نے بھی پاکستان کے اس ثالثی کے کردار کو بھی سراہا اور پاکستان کی سیکیورٹی پر بھی اطمینان کا اظہار کیا۔ یعنی اسلام آباد کے اندر تمام تر تیاریاں مکمل ہے۔ 18,000 کے قریب جو پولیس ہے وہ تیار ہے، موجود ہے اسلام آباد کے اندر، جو اس مذاکرات سے متعلق جو اپنا جو کام ہے وہ سر انجام دے گی، سیکیورٹی کا کام سر انجام دے گی۔ 24 پکٹس جو ہیں وہ ریڈ زون کے اطراف میں بنائی گئی ہیں۔ اسلام آباد پولیس کے ساتھ ساتھ جو پاک آرمی کے جوان ہیں وہ بھی سیکیورٹی پر مامور ہو گئے۔ یعنی اب پاکستان کی جانب سے ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے تمام تر انتظامات مکمل ہیں۔ اب جو کچھ کشیدگی دونوں ممالک کے درمیان پیدا ہوئی ہے اس حوالے سے پاکستانی حکام جو ہے وہ بڑے متحرک ہے اور یہ توقع کی جا رہی ہے کہ ایران کے جو تحفظات تھے وہ امریکہ اس پر سنجیدگی سے غور کرنے کے بعد جواب دے گا اور پھر ایک بار بیٹھ جائیں گے اور یہ مذاکرات جو ہے پاکستان کی ہر ممکن کوشش ہے کہ ان مذاکرات کو کامیاب کروایا جائے تاکہ خطے میں، جیسے میں نے پہلے بھی کہا، امن اور استحکام آئے۔ یہ تھی وہ تمام تر لیٹسٹ صورتحال جس سے میں نے کہا آپ لوگوں کو آگاہ کروں۔ ایک بار پھر ملاقات ہوگی، مجھے اجازت دے، اللہ نگہبان۔